ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري رحمه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستو، آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر، ہم کمزوروں پر، ہم گناہگاروں پر بڑا کرم فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے پانی کی تمنا بزرگان دین 6 مہینے سے کیا کرتے تھے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب ذرا غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ مشتاق رہا کرتے تھے کہ کب اللہ سے ملاقات ہو جائے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بابرکت ہوگا کہ جس کے پانے کے لیے 3 مہینہ جینے کی تمنا اور دعا کیا کرتے تھے۔ وہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو بغیر کسی کوشش کے عطا فرما دیا۔ اللہ کرے کہ جو ناقدری ہم سے ہو گئی ہے اسے اللہ معاف فرمائے، اور جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ہم اس کی قدر کر لیں، اور یہ مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ آپ حضرات سے آج کوئی لمبی چوڑی تقریر کے بجائے اگر یہ کہوں کہ ہم بات کر لیتے ہیں اور اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، اپنا جائزہ لے لیتے ہیں، تو شاید یہ بات زیادہ بہتر ہوگی۔ میں نے سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ مشہور آیت تلاوت کی ہے جس آیت کے ذریعے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا، اور یہی وہ آیت ہے جس کے ذریعے سے اس وقت کے مسلمانوں کو اور آج تک کے مسلمانوں کو روزے کی فرضیت کا علم ہو رہا ہے۔ لیکن ذرا اس آیت کے اسلوب پر غور کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا پیارا انداز اختیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ کو ایک حکم دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ایمان والے بندوں کے درمیان جو سب سے پیارا رشتہ تھا اس رشتے کو آواز دی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، جو ہر حال میں ہر حکم کو ماننے کا عہد کر چکے ہو، اے میرے وہ بندو جو اپنی گردن میں میری غلامی کا طوق ڈال چکے ہو، میں تم سے مخاطب ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پیارا رشتہ اپنے اور بندوں کے درمیان تھا، اس رشتے کو آواز دیا اور فرمایا کہ اے میرے ماننے والے بندوں، تاکہ بندہ اس حکم کو سننے کے لیے تیار ہو جائے، اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کوئی نیا حکم جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو انسانی فطرت ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے کہ نہ جانے میں اس کو کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، یہ چیز میرے بس کی ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنی حکمت کا مظاہرہ کیا، اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھو گھبراؤ مت، یہ روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ تم پر فرض کیے جا رہے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہاں پر انسانی فطرت اور انسانی طبیعت کا خیال کیا اور تسلی دی کہ دیکھو جو حکم تم کو دیا جا رہا ہے وہ پہلے لوگوں کو بھی دیا جا چکا ہے اور پہلے کے لوگ اس پر عمل کر چکے ہیں، لہذا تمہارے لیے بھی اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آئیے اس آیت کی روح اور روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے کہ اے میرے بندو، میرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ تمہیں بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، تمہیں پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو دو طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں ایک انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے اگر وہ کھانے پینے اور جماع سے رک جائے تو روزے کا جسم مکمل ہو جاتا ہے، روزے کا ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ کوئی انسان اگر روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے اور جماع سے رک جائے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ان تین عمل کے کرنے سے انسان کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے، روزے کا جسم مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے کی جو روح ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے، روزے کا مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ان چیزوں سے بچا نہیں جائے جو روزے کے مقصد کے خلاف ہے۔ چونکہ روزے کا مقصد ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ایک انسان، ہم یار آپ روزہ تو رکھے ہوئے ہیں، ہم نے کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے، لیکن ہم نے غیبت نہیں چھوڑی ہے، ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا نہیں چھوڑا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا نہیں چھوڑا ہے۔ تو ان چیزوں کے کرنے سے یقیناً ہمارا روزہ تو جسمانی طور پر مکمل ہو جائے گا لیکن روحانی طور پر مکمل نہیں ہوگا، اور روزے کا جو مقصد ہے وہ ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اب آئیے ہم اور آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ 15 روزے مکمل ہو گئے، آج 16واں روزہ ہے۔ تو تقوی کی جو وہ اسپرٹ ہے، تقوی کی وہ جو روح ہے، وہ ہمارے اندر کتنی پیدا ہوئی؟ اگر رمضان المبارک سے پہلے اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہو، ہم اور آپ اگر جھوٹ بول رہے تھے تو روزہ نے اگر واقعی ہم پر اثر کرنا شروع کیا تو ہم دیکھیں کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ تو الحمدللہ گویا کہ روزے نے ہم پر مکمل اثر کیا، روزے کے مقصد کو ہم نے مکمل طور پر پورا کیا۔ جھوٹ ہم پہلے بول رہے تھے، روزہ رکھنے کے بعد 15 روزہ مکمل ہونے کی وجہ سے الحمدللہ جھوٹ ہم سے چھوٹ گیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ دھوکہ ہم سے چھوٹ گیا، دوسروں کو تکلیف دینا چھوٹ گیا، اللہ کی نافرمانی ہم سے چھوٹ گئی تو ہم مکمل طور پر کامیاب ہیں۔
لیکن اگر اتنا نہ ہوا ہو کہ ہم پہلے اس غلطی میں مبتلا تھے، دھڑلے سے کر لے رہے تھے، کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی، تو کم از کم اگر اتنا ہو رہا ہے کہ پہلے دھڑلے سے جھوٹ بولتے تھے، اب جھوٹ بولنے میں کوئی جھجک محسوس ہو رہی ہے، پہلے دھوکہ دھڑلے سے دے رہے تھے لیکن اب دھوکہ دینے میں ایک جھجک محسوس ہو رہی ہے، تو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ روزہ ہمارے اوپر اثر کر رہا ہے۔ تو اگر اتنے دنوں میں اتنا اثر ہوا کہ اس غلطی کے کرنے میں، اس گناہ کے کرنے میں جھجک محسوس ہوئی ہے، تو اب ہمیں اتنی محنت کرنی ہے کہ یہ جو غلطیاں ہمارے اندر ہیں، یہ جو گناہ ہمارے اندر ہیں، یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے، تاکہ ہم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں۔ تقوی کا مفہوم عام طور پر ہمارے یہاں بہت ہی غلط سمجھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی زبان کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں ہوتا ہے تو اس کی ترجمانی صحیح طور پر نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی عام طور پر متقی کا مطلب جو خوب لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہو، رات کو کم سوتا ہو اور بالکل نہ سوتا ہو تو اور بڑا متقی، لمبی لمبی تسبیحیں پڑھتا ہو، وظیفے پڑھتا ہو۔ معاف کرنا، متقی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ متقی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے والا انسان۔ ایک انسان 5 وقتہ نمازوں کا عادی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صرف فرض پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، صرف زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بلکہ نفلی صدقات بھی ادا کرتا ہے۔ یہ تمام عبادتیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو وہ ہرگز متقی نہیں ہے۔ لہذا متقی اس کو کہیں گے جو گناہوں سے بچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹوں کے باڑ لگے ہوں، کانٹوں کی قطار ہو؟ کہا ہاں گزرا ہوں۔ تو پوچھا ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایسے موقع پر اپنے دامن کو سمیٹ کر کے گزر جاتا ہوں۔ تو فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا سے ایسے گزرا جائے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لیا جائے، تو یہ ہے تقویٰ۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، رمضان کے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے، کیونکہ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تک پہنچنے کے لیے گناہ کا چھوڑنا از حد ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست متقی ہی ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک ہمارے اندر ایک بھی گناہ موجود ہے تو اللہ کی دوستی ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک اللہ کی دوستی حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں جنت میں داخلہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے، دشوار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ مقصد ہے تقوی کا حصول، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنے کی ہماری عادت ہو جائے، یعنی گناہوں سے بچنا ہماری فطرت کا اور نیچر کا حصہ بن جائے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جتنے ایام گزر چکے ہیں ہم ان تمام ایام کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ان ایام میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کتنی کی، ہم نے نمازیں کتنی پڑھی، اور پڑھی تو کیسے پڑھی، اور ان نیکیوں میں جو کمی رہ گئی ان کمیوں کے لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اور جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ان کوتاہیوں کے لیے معافی مانگیں، اور آئندہ اللہ رب العزت سے عمل کی توفیق مانگیں، اور
اس کے ساتھ جو سب سے بہترین عمل اور ضروری عمل روزے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ کرے کہ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنائے، کیونکہ ہر آدمی اپنے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے سلسلے میں سب سے زیادہ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسرے کے بارے میں گمان ہو جائے کہ فلاں گناہ میں ملوث ہے تو ہم کو اس سے کراہت اور نفرت ہو جاتی ہے، لیکن جب کہ ہم اپنے بارے میں پورے طور پر جانتے ہیں کہ اس گناہ میں ہم ملوث ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بیچارہ ہمارے حال سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی تعریف کر دیتا ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے جنید بغدادی تو ہم ہی ہیں۔ تو لہذا ہمیں جو ہے اپنا جائزہ لینا ہے، ان گناہوں کی لسٹ بنانی ہے اور کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ میں تیرا کمزور بندہ ان گناہوں میں ملوث ہوں، تو نے ہم پر کرم فرمایا کہ مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے ساتھ تو نے دینی مواقع نصیب فرمائے اور بالخصوص مغفرت کا یہ سیزن تو نے عطا فرمایا، لیکن میں اپنی غفلت کی وجہ سے، نفس کی سرکشی کی وجہ سے اور اپنی بری عادتوں کی وجہ سے گناہوں میں ایسا گرا ہوں کہ اب تک ان کو چھوڑ نہیں پایا۔ یا اللہ میرا کام ارادہ کرنا ہے، تیرا کام اس کو مکمل کرنا ہے، اے اللہ ان گناہوں میں ملوث ہوں، مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم مخلص ہو کر کے جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ پیر ذوالفقار صاحب کی ایک بات بہت پسند آئی کہ جب شیطان کو اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ کر دیا تو باوجود ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ رب العزت سے کہا رب انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ جبکہ اللہ اس سے ناراض ہے اور جلال کی حال میں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ شیطان اللہ رب العزت کا عارف تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ عین غضب کی حالت میں بھی اس کی صفت رحمت اس سے جدا نہیں ہوتی، لہذا اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے، اور مہلت بھی شیطان مردود نے مانگی تو کتنی لمبی مانگی، قیامت تک کے لیے مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون۔ پیر ذوالفقار صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ بنی آدم، شیطان جیسے مردود نے جب جلال کی حالت میں اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ نے اسے مہلت دے دی، اگر تم اللہ سے جمال کی حالت میں، تم اللہ کے پیارے بندے ہو کر تم مہلت مانگو گے تو کیا اللہ تم کو مہلت نہیں دیں گے؟ یقیناً مہلت دیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہم سب آئیے عہد کریں کہ جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں ان سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ جتنے ایام باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سب سے پہلے وہ اس گنہگار کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کم ہے گفتگو پھیلاؤں کیا، وقت کم ہے گفتگو پھیلاؤں کیا، چیر کر رکھ دوں جگر دکھلاؤں کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔